16 जुलाई 2025 के दिन सीरिया के दमिश्क शहर के अंदर मौजूद वहां के डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर के ऊपर और साथ ही साथ वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर इजराइल के द्वारा कुछ खतरनाक एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं। ऐसी एयर स्ट्राइक्स के जो दुनिया भर के मीडिया के कैमरों के अंदर भी कैद की गई। और जानते हैं कि उस सीरिया के ऊपर कि जिसकी मौजूदा हुकूमत का मौजूदा दौर में इजराइल के किसी भी झगड़े या जंग के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, उसके ऊपर की गई इन खतरनाक एयर स्ट्राइक्स को इजराइल ने जस्टिफाई करने के लिए, जायज़ करार देने के लिए जो एक रीज़न दिया वो कुछ और नहीं बल्कि हमारी दुनिया का सबसे सीक्रेट रिलीजन है। हाँ, सही सुना, हमारी दुनिया का सबसे खुफिया मजहब जिसका नाम है दुरूज और जिसके फॉलोअर्स को कहा जाता है दुरूजी। इजराइल के मुताबिक दुरूज रिलीजन को फॉलो करने वाले ये लोग के जो सीरिया के अंदर माइनॉरिटी में हैं, ये सीरिया की इस नई हुकूमत के अंदर महफूज नहीं हैं। और इजराइल के मुताबिक क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर उसका हमेशा से ये कमिटमेंट रहा है कि वो दुरूज लोगों की हिफाजत ज़रूर करेगा, बस उन्हीं लोगों की हिफाजत की खातिर वो सीरिया के ऊपर ये अटैक कर रहा है। यहाँ पर आप लोगों को शायद ये हिस्टोरिकल फैक्ट जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि ये दुरूज लोग कि जिनका इस वक्त इजराइल सबसे बड़ा रहनुमा बनकर सामने आ रहा है, ये सारे के सारे दुरूज लोग खुद भी 8 से लगभग 900 या 1000 साल पहले मुसलमान हुआ करते थे। मगर फिर 11वीं सदी में अचानक से कुछ ऐसा होता है कि पहले तो ये लोग एक फिरके या ग्रुप के तौर पर मेन स्ट्रीम मुसलमानों से अलग होते हैं और बाद में बहुत जल्द ही ये एक सेपरेट रिलीजन का रूप ले लेते हैं। आज के दौर में मिडिल ईस्ट के अंदर कोई भी ऐसा मुस्लिम ग्रुप, कोई भी ऐसा मुस्लिम फिरका, कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नजर नहीं आएगा कि जो इन लोगों को मुस्लिम समझता हो, बल्कि दुरूज लोग तो खुद भी अपने आप को इस्लाम से बिल्कुल अलग, बिल्कुल सेपरेट रिलीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज करवाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसको दुनिया का सबसे सीक्रेट मतलब कि सबसे खुफिया रिलीजन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, मामला ये है कि इस रिलीजन के जितने भी लोग होते हैं वो इस बात को अपनी मजहबी जिम्मेदारी समझते हैं कि वो अपने मजहब से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे इनके अकायद हों या उससे जुड़ी हुई हिस्टोरिकल चीज़ें हों या फिर बाकी तालीमात हो, उनको बाकी लोगों से छिपा कर रखें। मतलब बाकी धर्मों और बाकी मज़ाहिब के लोगों को दुरूज के बारे में ज़्यादा जानने ही ना दें। बल्कि हैरानी की बात तो ये भी है कि दुरूज के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि बाकी रिलीजन्स की तरह इनके यहाँ पर बिल्कुल शुरू से ही मतलब बचपन से ही लोगों को रिलीजन के बारे में नहीं बताया जाता है, बल्कि इंतज़ार किया जाता है ताकि एक इंसान अच्छी खासी उम्र में पहुँच जाए और वो इतना समझदार हो जाए ताकि जो कुछ भी उसको दुरूज के बारे में बताया जा रहा है वो दूसरे लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ना बता सके। अपनी रिलीजन की चीज़ों को हद से ज़्यादा सीक्रेट रखने के लिए ही ये जो दुनिया की बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता भी नहीं बनाते हैं। न ही दुरूज लोग गैर दुरूज लोगों के यहाँ पर शादियाँ करते हैं, बल्कि अगर किसी दूसरे धर्म और मजहब का इंसान दुरूज रिलीजन में इंटरेस्ट ले और दुरूज बनना चाहे तो वो चाहकर भी नहीं बन सकता है, क्योंकि इनके यहाँ पर कन्वर्जन अलाउ ही नहीं है। बल्कि एक इंसान दुरूज उसी सूरत में बन सकता है जब वो एक दुरूज फैमिली के यहाँ पर पैदा हुआ हो। इसके अलावा दुरूज बनने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। आज दुनिया भर के अंदर इन लोगों की टोटल कितनी आबादी है ये तो ठीक नहीं पता, लेकिन जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो 1 मिलियन से थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे बताई जाती है, जिसमें से आधे से ज़्यादा मतलब लगभग 6,24,000 के करीब तो सिर्फ और सिर्फ सीरिया में ही रहते हैं, जबकि 2.5 लाख के करीब लेबनान में, और उसके बाद नंबर आता है इसराइल का जहाँ पर लगभग 1,19,000 के करीब दुरूज लोग आबाद हैं। इसराइल के बारे में बात करें तो दुरूज लोगों का इसराइल की तरफ झुकाव शुरू से ही हद से ज़्यादा रहा है। इसराइल के अंदर भी अगर आप लोग नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि जहां एक तरफ ईसाई और मुस्लिम जैसे गैर यहूदी ग्रुप कि जो हमेशा इसराइल की फौज से थोड़ा दूरी बना कर रखते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि खुद इसराइल भी इन ग्रुप्स को दूर करके रखता है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके उलट दुरूज लोग इसराइल की फौज में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसराइल के मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों ही डिपार्टमेंट्स के अंदर आप लोगों को बड़ी बड़ी पोजीशंस पर दुरूज लोग नजर आ जाएंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर 8 से लगभग 950 या 1000 साल पहले ये दुरूज लोग खुद भी मुसलमान ही हुआ करते थे, जैसा कि हमने पहले जाना भी है, तो आखिर फिर उस दौर में अचानक से ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये लोग न सिर्फ अलग हुए बल्कि एक सेपरेट रिलीजन ही बन गए? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हमारी दुनिया के इतिहास के एक मशहूर हुक्मरान हाकिम बिअमरिल्लाह की तरफ चलना पड़ेगा कि जिसको दुरूज रिलीजन में मानो एक खुदा की तरह देखा जाता है। ये वही हाकिम बिअमरिल्लाह हैं कि जिन्होंने 996 ईस्वी से लेकर 1021 ईस्वी तक मशहूर फातिमी सल्तनत पर राज किया था। सबसे पहले बात कर लें अगर हाकिम बिअमरिल्लाह के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि हाकिम बिअमरिल्लाह हमारी दुनिया के इतिहास के पन्नों में एक हद से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं।
وہ اس لیے کیونکہ جہاں ایک طرف آج بھی ہماری دنیا میں بہت سارے لوگ ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، اپنا خلیفہ، اپنا آئیڈل، اپنا امام اور نہ جانے کیا کیا مانتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کو نگیٹو وے میں یاد کرتے ہیں اور ان کے اوپر نہ جانے کون کون سے الزام بھی لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیں اگر پازیٹیو سائڈ کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ فاطمی سلطنت کے ایک حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ حاکم بامر اللہ کو اسماعیلی شیعوں کا 16واں امام بھی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دروزی جیسے مذہبوں میں تو ان کو سب سے بڑا مرتبہ یعنی سب سے بڑی پوزیشن دی جاتی ہے۔ وہیں بات کر لیں اگر نیگیٹو سائڈ کی، تو بہت سارے اتہاسکاروں نے یہی لکھا ہے کہ حاکم بامر اللہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو صرف 11 سال 5 مہینے کی عمر میں گدی پر بیٹھا دیا گیا تھا۔ یہ انسان نہ صرف حد سے زیادہ کم عمر اور کم تجربے کار تھا، بلکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں بڑے ہی عجیب و غریب اور اوٹ پٹانگ فیصلے بھی لیے۔ حاکم بامر اللہ نے اپنے دور میں دن کو رات سے اور رات کو دن سے پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ یعنی مثال کے طور پر حاکم بامر اللہ کا دربار رات میں لگا کرتا تھا، ساتھ ہی ساتھ سلطنت میں بازاریں بھی رات میں ہی کھلا کرتی تھیں اور سارا کاروباری کام بھی رات میں ہی ہوا کرتا تھا۔ وہیں اس کے الٹ دن کو سونے کے لیے خاص کر دیا گیا تھا، لوگ سویا کرتے تھے اور آرام کیا کرتے تھے۔ حاکم بامر اللہ کے اوپر اتہاسک کتابوں میں سنی ورودی ہونے کے آروپ بھی لگائے جاتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ حاکم بامر اللہ نے اپنے دور میں فجر کی نماز پر بھی پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی، اور جو بھی اس پابندی کو توڑتا ہوا نظر آتا تھا اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ سنی مسلمانوں میں رمضان کے مہینے میں پورے اہتمام کے ساتھ جو تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کو بھی حاکم بامر اللہ کے آرڈر پر ختم کروا دیا گیا تھا۔ چائے اور مچھلی جیسی چیزوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اگر کوئی بھی انسان مچھلی پکڑتا ہوا یا چائے کو کنزیوم کرتا ہوا پکڑا جاتا تھا اسے بھی سزا دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ حاکم بامر اللہ نے بہت ساری چھوٹی موٹی باتوں پر بھی اپنے بہت سارے وزیر یا پھر قاضی یا اس طرح کے عہدوں پر بیٹھنے والے لوگوں کو قتل کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے اونچے اونچے پدوں پر بیٹھنے والے بہت سارے لوگ تو صرف خوف کی وجہ سے مصر چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فی الحال دوستو یہ تو حاکم بامر اللہ سے جڑے ہوئے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو تھے۔ اب بات کریں اگر حاکم بامر اللہ کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ اپنے آخری دور میں حاکم بامر اللہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خدا خود بخود اس کے اندر حلول کر گیا ہے، یعنی خدا حاکم بامر اللہ کی باڈی میں ہی داخل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے حاکم بامر اللہ نے اپنے درباریوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں اور جہاں پر بھی اس کا نام آ جائے تو فوراً سجدے میں گر جائیں۔ لہٰذا بہت سارے درباریوں نے دھیرے دھیرے حاکم بامر اللہ کے اس حکم کو ماننا شروع کر دیا۔ حاکم بامر اللہ کی شان میں بہت سارے رسالے لکھے گئے اور اس کے بعد ان رسالوں کو باقاعدہ ایک مذہب کی شکل دے دی گئی۔ حاکم بامر اللہ کی شان میں جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی تھی وہ دراصل حسن بن حیدر فرغانی نام کے ایک انسان نے لکھی تھی، جس کا نام الرسالۃ الواعظ بتایا جاتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ حاکم بامر اللہ مجسم خدا ہے، یعنی خدا کا مجسمہ، تو اسی لیے حاکم کی عبادت کی جائے۔ مگر دوستو اس دور میں مصر میں رہنے والے زیادہ تر لوگ حسن بن حیدر فرغانی نام کے اس انسان سے ذرہ برابر بھی راضی نہیں تھے، اسی لیے لوگوں کے بیچ میں غصہ پیدا ہو گیا، اور پھر ایک دن جب حسن بن حیدر فرغانی نام کا یہ انسان بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ کچھ وقت کے بعد حاکم بامر اللہ کی طرف سے اپنے مذہب کی تبلیغ کا کام حمزہ الزوزنی نام کے ایک انسان کو دیا گیا۔ نہ صرف ذمہ داری دی گئی بلکہ کچھ سپاہی بھی دیے گئے تاکہ اس کی جان کی حفاظت بھی کی جا سکے۔ حمزہ الزوزنی نام کے اس انسان کو دروزی مذہب میں حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ اس انسان نے شروعاتی دور میں دروزی مذہب سے ریلیٹڈ بہت ساری کتابیں لکھی تھیں۔ یاد رہے دوستو کہ بالکل اسی دور میں ہی ایک ترک شخص کہ جس کا نام محمد بن اسماعیل الدروزی تھا، وہ بھی دراصل بڑھ چڑھ کر دروزی مذہب کا پرچار کر رہا تھا اور لوگوں سے مل جل کر بار بار لوگوں کو حاکم بامر اللہ کی عبادت کے لیے بتایا کرتا تھا۔ مگر دوستو جیسے جیسے محمد بن اسماعیل الدروزی نام کے اس انسان کی شہرت بڑھی، ویسے ویسے لوگ بھی غصے سے پاگل ہوتے گئے۔ زیادہ تر لوگ اس انسان کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حاکم بامر اللہ نے محمد بن اسماعیل کو آج کے دور کے لبنان کے علاقے میں بھجوا دیا تاکہ کسی طرح سے اس انسان کی جان کی حفاظت کی جا سکے۔ فی الحال دوستو لبنان پہنچ کر اب محمد بن اسماعیل الدروزی نے اپنے اس مذہب کا پرچار لبنان کے لوگوں کے بیچ میں کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے لبنان کے پورے علاقے میں نہ صرف محمد بن اسماعیل الدروزی کی شہرت بڑھتی گئی بلکہ فالوورز کی گنتی بھی بڑھتی گئی، اور پھر آگے جا کر
کر اس سوچ نے، اس نظریے نے ایک نئے مذہب کا روپ لے لیا اور اس مذہب کا نام رکھا گیا دروزی مذہب، یعنی کہ محمد بن اسماعیل الدروزی کے نام پر رکھا گیا۔ دوسری طرف فاطمی سلطنت کے حکمران یعنی کہ جس کا نام حاکم بامر اللہ تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں اپنے گدھے پر سوار ہو کر باہر گھومنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب حاکم بامر اللہ گدھے پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں اپنے شہر سے باہر گیا تو پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آ سکا۔ لوگوں نے ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی، مگر ڈھونڈنے پر لوگوں کو حاکم بامر اللہ کی بجائے صرف اس کے گدھے کی لاش ہی مل سکی، اور اس کے علاوہ حاکم بامر اللہ کے کچھ کپڑے تھے کہ جو خون میں سنے ہوئے تھے۔ اسی لیے حاکم بامر اللہ کے فالوورز کا آج تک یہی ماننا ہے کہ اس رات حاکم بامر اللہ کا قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو ہماری اس دنیا سے غائب ہو گئے تھے، یعنی کہ پردے میں چلے گئے تھے۔ قیامت کے دن وہ واپس آئیں گے اور پوری دنیا کا حساب کتاب کریں گے۔ یہی نظریہ بالکل دروزی مذہب کو فالو کرنے والے لوگوں کا بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور دھیرے دھیرے دروزی نام کے اس مذہب میں بھی کئی بڑے بڑے اور مشہور لیڈر پیدا ہوتے رہے، اور دھیرے دھیرے ان کے ماننے والے لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے علاقے میں مسجدیں وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کو تو خلوت خانہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ان کی مجالس ہوتی ہیں۔ اب ان کی ان مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، کس کی عبادت کی جاتی ہے اور کیا ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، یہ آج تک کسی کو نہیں پتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اپنے دھرم سے جڑی ہوئی زیادہ تر چیزیں یہ لوگ ہمیشہ راز ہی رکھتے ہیں۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ دروزی لوگ قرآن یا قرآن سے پہلے آنے والی آسمانی کتابوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ تو اپنا رشتہ مصر اور بھارت جیسے دیشوں کی پرانی تہذیب سے جوڑتے ہیں۔ دروزی لوگوں کی تاریخ کا سسٹم بھی الگ ہے، یعنی ان کا کیلنڈر الگ ہوتا ہے، اور اس کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے 408 ہجری سے، یعنی اس سال سے کہ جس سال حاکم بامر اللہ کی خدائیت کا اعلان کیا گیا تھا۔ دروزی لوگ نہ تو نئے انسان کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے لوگوں کو اپنے مذہب سے باہر جانے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دراصل قیامت حاکم بامر اللہ کی واپسی کا نام ہے۔ حاکم بامر اللہ جو دنیا میں واپس آئیں گے اور پوری دنیا پر پھر سے راج قائم کریں گے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی دروزی لوگوں سے جڑے ہوئے ایسے اور بھی بہت سارے فیکٹس اور بھی ایسے بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ جن کو صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو میں انکلوڈ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو کو تو فی الحال ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔